فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین والقاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، آج کی بہت بڑی تاریخ تھی، بگ ڈے تھا، اس امام کی ولادت کہ جو علی و فاطمہ کے گھر کی آج پہلی خوشی بھی تھی، اور امام حسن کی ولادت کا جو محفل، یہاں تو بالکل لوگ ہی نہیں ہے، مدینے میں بہت تھے۔ جب مولا حسن کی ولادت ہوئی تو سب سے بڑا سیلیبریشن امام حسن کی ولادت کا ہوا، سب سے بڑا سیلیبریشن، اس لیے کہ دنیا کچھ اور سمجھ رہی تھی، کچھ اور ہو گیا۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی، لیکن امام حسن تفسیر سورہ کوثر بن کر آئے، ایسی تفسیر بن کر آئے تو اتنا بڑا سیلیبریشن تھا مدینے میں، ہر طرف سے لوگ آ گئے تھے، سب کو خوشی بھی ہو رہی تھی کہ نسل رسول اب چلے گی۔ اللہ نے فطرت کو بدلا، نیچر کو بدلا، نسل لڑکے سے چلتی ہے، لیکن مقام فاطمہ یہ ہے اللہ نے فطرت کو بدل دیا، کہا میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، ساری امت کی نسل مرد سے چلے گی، لڑکے سے، لیکن میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ تو امام حسن، یہ سورہ کوثر اسی وقت نازل ہوا تھا کہ جب مادر حسن کی ولادت ہوئی، اس لیے کہ آکے جتنے مکے کے کافر و مشرکین تھے کہہ رہے تھے کہ رسول کی نسل ابتر ہوگی، اب تمہاری نسل نہیں ہوگی، ختم ہوگی، اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ اتنے تانے دینے لگے، اتنے تانے دینے لگے کہ اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا تو یہ سورہ آیا۔ پروردگار کب برداشت کر سکتا تھا کہ رسول کو ہرٹ ہو جائے؟ فوراً سورہ بھیجا، کیا کہا؟ میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر جو ہے کثیر نسل کو کہتے ہیں، اولاد۔ سورہ کوثر وہ دریا نہیں ہے، کوثر کے تو کئی روایتیں کہ کیا کیا چیزیں کوثر، علماء نے کئی چیزیں، جھاڑ کو بھی لکھا، جنت میں ایک باغ کو بھی لکھا، ایک کنویں کو بھی لکھا، اور حوض کوثر کو بھی لکھا، سب کی چیزوں، لیکن تمام علماء نے یہ بھی لکھا کہ کثیر اولاد ہو، اور یہ اولاد کسی اور کے وطن سے نہیں، مادر حسین کے وطن سے۔ تو کوثر کثیر اولاد کے معنی، یہ اب جن لوگوں نے آ کے رسول سے یہ کہا تھا، جس میں ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ولید تھا، خالد تھا، سب کہ آپ کی نسل ابتر ہو گئی، آپ کی نسل ابتر ہو گئی، نسل ختم ہو گیا۔ آج اگر ان کی نسل کے لوگ ہیں بھی تو کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کی نسل سے، میں ابو لہب کی نسل سے، میں ابو سفیان کی نسل سے، کوئی فخر کے ساتھ نہیں بولتا، ہے نسل کا ہوگا بھی، اس لیے کہ ان کی نسل باقی ہے، زیارت عاشورہ باقی ہے، قیامت تک ان کی نسل میں لعنت ہے، نسل ہے بھی، ان کے جنریشن میں کوئی ہے بھی،
تو کوئی یہ بولتا نہیں کہ وہ اس کے جنریشن سے. اس کے برس پوری دنیا میں اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے. اولاد فاطمہ آج بھی اور ہمیشہ قیامت تک باقی ہے. اور وہ جو نسل چلی امام حسن سے چلی. امام حسن کی زندگی کے کئی پہلو ہیں, کئی حصے. اگر آپ ان کو ڈیوائڈ کریں ان کی پوری زندگی کو, تو علم بھی آپ نے عطا کیا, سخاوت بھی عطا کی. ہمارے لیے بہت درس ہے امام حسن کی ولادت کہ وہ ماحول, اس وقت جو ماحول تھا, اور پھر امام حسن نے جو زندگی گزاری, جو زمانہ حسن کی زندگی کا تھا, ان کا پیریڈ تھا 40 ہجری سے 50 ہجری تک, وہ 10 سال. ٹھیک ہے, 40-50 منٹ تقریر کروں گا بس. مولانا حسن کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کریں. 10 سال میں امام حسن نے گزارے وہاں, 40 سے 50 تک. منافقت اپنے کمال پہ تھی اس زمانے میں, ہپوکریسی جس کا بول, اتنی تھی کہ آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ حسن کا چاہنے والا ہے, یہ حسن کا دشمن, یہ شیعہ ہے, یہ غیر, یہ مولا کا ماننے والا. دسترخوان پہ روٹی توڑتے تھے, امام حسن کے پیچھے نماز پڑھ, اور 8 اور 10 حملے کیے آپ کی شہادت کے لیے, آپ کو ختم کر دیا. اور اتنی آسانی کے ساتھ ان لوگوں نے ایمان کو بیچا تھا. جو زمانہ حسن کو ملا تھا وہی زمانہ آج کا ہے. آج کا زمانہ اور امام حسن کا دور کا زمانہ بہت مل رہا. آپ اس میں تعجب نہیں کریں کہ آج بھی بڑی آسانی کے ساتھ ایمان بیچا جاتا ہے. آسانی کے ساتھ اپنے ایمان کو لوگ بیچتے ہیں صرف پیسے کے خاطر. میں دنیا میں ہر جگہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ ہر چیز میں کمپرومائز کرو, ولایت علی میں نہیں کرنا. اس میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور مارکیٹ اتنی گرم, امام حسن کا جب صلح کے لیے اس نے پیپرز بھیجے, اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے گنی بیگز, اتنے بڑے بڑے 20-25 بیگز بھیجے, اور یہ کہا امام حسن سے کہ آپ ایسا کریں, سائن کرنے سے پہلے یہ بیگز کھول کے دیکھ لیں. جو امام کے ساتھ تھے وہ لوگ یہ سمجھے کہ امیر شام نے پیسہ بھیجا ہے, سبھی بھیجے, اس لیے کہ اس کی تو پریکٹس تھی وہ بھیجنے کی. لیکن حسن جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے. آپ کو معلوم اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر وہ تمام شیعہ جو امام حسن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, کوفے کے اور مدینے کے, ان سب کا وہ لیٹرز تھے جو انہوں نے امیر شام سے بات چیت پہ کی تھی, اور اپنے ریٹس کو فکس کیا تھا کہ کوئی 10,000 میں بک رہا, کوئی 20,000 میں, کوئی 15,000 میں, کوئی 50,000 میں, کوئی 1 لاکھ میں. تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ کے لوگ میرے پاس ہیں. وہ زمانہ تھا. منافقت اپنے کمال کے اوپر تھی. دوستو وہی چیز اب پلٹ کے آج کے دور میں ہمارے پاس آئی, اور آخری زمانے کی علامات میں یہ بتایا گیا کہ آخری زمانے میں یہی چیز پلٹ کے آ گئی کہ آپ کسی کو پہچان نہیں سکیں کہ یہ آپ کا ہے یا یہ ہمارا ہے. اور وہی چیز آج آپ دیکھو کہ پوری دنیا میں اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں, ایگزیکٹلی وہی چیز پھیل گئی کہ آپ جانتے نہیں کہ یہ آپ امام کا ماننے والا ہے. اس کے بعد اس زمانے میں جو لوگ کہتے تھے کہ ہم حسن کو مانیں گے لیکن اپنی مرضی سے مانیں گے, جو حسن بولے گا وہ نہیں سنیں گے. یہی بات مولا علی کے ساتھ کی. امام علی کا پورا خطبہ ہے جب جنگ صفین ہو رہی تھی, فرسٹ ڈے جنگ شروع ہوئی, امام علی نے پورے اپنے لشکر کو ایڈریس کیا, پورے لشکر کو خطاب کیا, ایڈریس کر کے کہا سنو ہم حق پہ ہیں. امام علی کہے ہم حق پہ ہیں لیکن یہ جنگ ہم ہار جائیں گے. ہم حق پہ ہیں لیکن جنگ ہاریں گے. سامنے والا باطل پہ ہے اور وہ جنگ جیت جائے گا. تو اصحاب نے کہا مولا ایسے کیسے؟ تو امام نے کہا کہ وہ لوگ اپنے رہبر کی بات سنتے, تم اپنی رہبر کی بات نہیں سنتے. ویری کلیئر میسج مولا علی کا کہ اگر تم اپنی رہبر کی بات نہیں سنو اور اپنی مرضی سے اسلام لو تو تم کبھی اپنی زندگی میں کامیابی نہیں کر سکتے. تو یہ سب پہلا میسج امام حسن کی زندگی کا. مولا علی کا زمانہ بھی ختم ہوا, امام حسن کا شروع ہوا. علی کی شہادت کیوں ہوئی انشاءاللہ شہادت کے مجلس میں بتاؤں گا. کیا کیا حالات ہو گئے تھے اس وقت کوفے,
اور ایگزیکٹلی وہی حالات امام حسن کو بھی. امام حسن نے کوفے کو جو دارالخلافہ جو کیپٹل مولا علی نے بنایا تھا اس کو چینج کیوں کیا؟ مدینہ کیوں آئے؟ وہیں کیوں نہیں رہے؟ حالات اتنے خراب کہ آپ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ شیعہ ہے، یہ امام کا چاہنے والا ہے یا کوئی غیر ہے. آج آپ حالات دیکھیں، جتنے تھے اپنی مرضی سے دین کر رہے تھے. تو دوستو ہمیشہ یاد رکھو، اسلام اپنی مرضی سے لینا نہیں ہے، وہ اسلام لینا جو امام علی نے تم کو دیا. اسلام ہمارا نہیں، شریعت ہماری نہیں، شریعت معصوم کی، شریعت اللہ کی. جو امام دے وہ لے، وہی مومن کی پہچان بتائی. پہچان مومن کی کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ کہ جو امام دے وہ لے لے، جس سے روکے اس سے رک جائے. یہ ہمارا کرائیٹیریا ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا سٹائل ہونا چاہیے. آپ کسی شہر میں رہو، میلبرن میں رہو، امریکہ میں رہو، کینیڈا میں رہو، کہیں رہو، اسلام وہ لو جو تمہارا امام دے رہا. اپنی مرضی کا اسلام مت لو، اس لیے کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں، کبھی بھی زندگی ختم ہو جائے. اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ ولایت. اگر ولایت ہی ختم ہو جائے، اور آخری زمانے کے علامات میں یہ کہا گیا کہ صبح سے شام تک ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کے ٹھہر سکتا، ایمان کو نہیں بچا سکتا. کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ فائر بال کو لے کے اپنے ہتھیلی پہ ٹھہرے؟ کیا انسان ٹھہر سکتا؟ امپاسبل ہے. دوستوں میں دنیا گھومتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، روتا ہوں جو شخصیت کے حالات ہیں کہ ہم کہاں جائیں. اسلام ایک فارمیلٹی کا نام نہیں، عبادت پریکٹس کی نہیں ہوتی، معرفت کی عبادت ہوتی. یہ مت سمجھو کہ عبادت پریکٹس کی ہے. نو، ہر سال رمضان آ رہا، ہر سال رمضان جا رہا. آج 15 دن ہو گئے رمضان کے، پہلے دن سے آج 15 دن، 15 days رمضان کے گزر گئے. ہم نے کیا سیکھا رمضان میں؟ What we have taken from Ramadan, what we have learned in Ramadan. روزے پریکٹس کے لیے کہ صبح سے شام تک صرف فاسٹنگ کا نام رمضان نہیں ہے، اپنی لائف کو بدلنے کا نام رمضان، زندگی کو بدلنے کا نام رمضان ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر سال رمضان آئے اور رمضان چلا جائے ہم کچھ نہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر رمضان کیا ہو رہا ہے؟ یہ روزے ہمارے کیا؟ میں جنرل بات کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں کہاں بات کر رہا کہ ہم کو فکر کرنا ہے کہ 15 دن میں ہم نے کیا لیا رمضان سے اور کیا چھوڑا اور کیا حاصل کیا. رمضان کے معنی تقوی کو حاصل کرنے کے، رمضان کے معنی اپنی زندگی کو بدلنے کے. گزر جائے گا رمضان. ہر سال میں ایک گروپ کو لیڈ کرتا ہوں، انڈیا سے بامبے کا گروپ ہے، کربلا کے لیے اور ایک عمرے کے. ہر سال وہ گروپ کے ساتھ میں ایک دفعہ جاتا ہوں. 13 رجب ہم لوگ نجف شب میں کرتے ہیں. 4 سال سے وہ جشن بھی پڑھ. تو جب فرسٹ ڈے ہم جاتے ہیں کربلا، 100-200 آدمی. فرسٹ ڈے جو میرا لیکچر ہوتا ہوں، تو فرسٹ ڈے کے لیکچر میں غور سے سنو، میں 2 لیکچر روز دیتا ہوں. ایک لیکچر جو ظہر کے بعد ہوتا. فرسٹ ڈے کا میں نے اس سال کہا کہ ہر سال ہم آ رہے اور آپ اس وقت 14 دن کے لیے انڈیا سے آئے ہیں. انڈیا پاکستان ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگ رہتے. میں نے کہا 14 دن کے لیے آپ لوگ یہاں آئے، یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ بیک ہوم میں بچوں کو چھٹیاں تو چلو لیٹس گو. آپ کربلا ہے، نجف شب ہے. اگر کربلا اور نجف سے خالی چلے گئے تو فائدہ کیا ہو؟ امام علی کے پاس سے اگر کوئی خالی جائے تو 14 دن جو تم یہاں آئے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جانا نہیں. ایمٹی ہینڈز آئے تھے، لے کے واپس جانا، اپنی زندگی کو بدل کے جانا. جب تم واپس جاؤ بامبے تو لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھ کے پوچھیں کہ کتنے اچھے ہو، تمہاری بات چیت کے طریقے کو دیکھ کے بولے، تمہاری زندگی کا طریقے کو دیکھ کے بولے. تو تم بتاؤ کہ تم علی سے مل کے آ رہے. زیارت پہ جانا یا عمرے پہ جانا یا حج پہ جانا یا رمضان کا آنا یہ پریکٹس نہیں ہے، بلکہ اپنی لائف کو بدلنا سیکھنا ہے. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ایک چیز ذہن میں رکھو،
میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ زندگی میں کام کرنا. جاب تو سبھی کر رہے, دنیا کی جاب کے لیے تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں, ورنہ سروائیو بھی نہیں کریں گے. اچھا یہ غفلت میں ہم بڑے آرام سے بیٹھے رہتے کہ یار مجھے فکر نہیں ہے, میں تو بہت نہیں ہوں. یہ جب چیز ہے نا, یہ نکلنا ہے. ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے اللہ نے رمضان میں. یہ جو فکر رہتی ہے نا, مجھے کیا ضرورت ہے چینج ہونے کی, میں تو سب سے زیادہ پائس آدمی ہوں, مہربان کرتا ہوں, پہلی صف میں کھڑے رہتا ہوں. بھائی جنرل بات کر رہا پلیز, میں مہربان کر رہا اس لیے کہ میں آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں سمجھے گا میں مہربان والوں کے لیے بول رہا ہوں. یہاں کے تو سب مومن ہیں بھائی. مجھے 14 دن رہنا تو میں بالکل صحیح جاؤں گا. بھائی میرے کھانا نہ بند ہو جائے. نہیں ایک سال ہاتھ پڑے دیکھیے, جو مجھے سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے میرے پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے. میں ایک روٹین کی مدد سے نہیں پڑھتا. روٹین کی مدد سے کوئی فائدہ بھی نہیں, کوئی فائدہ نہیں. آپ اتنی دور سے یہاں کی لائف میں جانتا ہوں نا کتنی ہارڈ لائف ہے آپ کی. پھر آج کل تو سب سے اچھے لوگ دنیا میں یہیں کے ہوئے نہیں, 11 ساڑھے 11 گھنٹے ماشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلتا. جب نیو یارک میں 18 گھنٹے کر کے آ رہا, 19 گھنٹے, یعنی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دن ختم ہی نہیں ہوگا. جو شروع ہو رہا 3 ساڑھے 3 4 بجے اور ختم ہو رہا رات میں 9 بجے. تو یہاں تو ماشاءاللہ ایک پلیزر ہے, اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر, مکمل رحمت, بلیسنگ ہے آپ کے اوپر کہ اتنی جلدی آئے بھی اور رمضان ختم بھی ہو جا رہا. ایسا ہے تو لگتا ہے کہ سال بھر ایسی رہے, ہر سال رمضان. میں نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ رمضان کو یہیں بھیج. 3 سال سے رمضان آسٹریلیا میں کرا لیکن صنف نہ ہو. تو بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے اوپر. مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے دوستوں کہ آپ اتنی دور سے آفس, دن بھر کا آفس, پھر 40-50 منٹ کی ڈرائیو کر کے آ رہے, آئے یا مجلس کی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ, پھر ویسے واپس پنجتن سینٹر سے چلے گئے. جیسے آئے 2-3 گھنٹہ اتنا اسپینڈ کر کے رہے, پھر واپس چلے گئے. مقصد ہے مجلس کو سمجھو. مقصد ہے مجلس یہ ہے کہ تم 1 گھنٹے کے لیے جاؤ یا آدھے گھنٹے کے لیے جاؤ. جب تم فرش عذاب میں جاؤ کہ بیماری کو یہاں چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. کوئی چیز سیکھ کے جانا. کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں, ہر زندگی میں آگے پیچھے ہے. سلمان جب پہلی مرتبہ آئے تھے مولا کے پاس, اسلام قبول کیا تھا تو 10 درجے میں نہیں تھا سلمان. ہر دن وہ آگے بڑھتا رہا. تو مومن کی پہچان بتائی گئی کہ ہر دن تم آگے بڑھو. یہ بول کے مت رکا کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو باہر نہیں ہوں. یہ فکر نکلنا ہمارے پاس, یہ سوچ نکلنا ہمارے پاس. جب تک یہ فکر رہے انسان اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جب تک آپ اسلام کے لیے نہیں کرو گے, ایمان کے لیے نہیں کرو گے, اس وقت تک تم آگے بڑھے ہی نہیں سکتے. روزے آئے, رمضان آئے تو ہم دیکھنا اینڈ آف دی ڈے جب آپ 29 کو یا 30 کو عید کے لیے آپ آئے تو اس وقت سوچو کہ 30 دن میں نے روزہ رکھا ہے, یہ 30 دن میں میں نے لیا کیا. صرف نفس کتنا پاک ہوا یار, میرے پاس تقویٰ کتنا ہے. اس لیے کہ علی کسی اور کا امام نہیں ہے, امام المتقین ہے. مولا علی امام المتقین ہے, تقوی والوں کا امام ہے. امام علی اہل غیروں کا امام نہیں ہے. امام اس کا امام ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہو. تو یہ سوچو کہ 29 دن میں ہم نے رمضان میں کیا کیا, اور ہم نے رمضان سے ہم سیکھے کیا. اس لیے کہ یہ رمضان گزرنے میں 1 سال کے بعد آئے گا. رمضان کوئی معمولی دن نہیں تھا جیسا آج کا دن ہے. آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں تھا, کل کی رات کوئی آرڈنری رات نہیں تھی. یہ 1 سال کے بعد آنے والی تھی. یہ سب سے بڑی خوشی کی رات تھی, سب سے بڑی رات تھی کہ اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات تھی. کتنا ہم نے بدلا ڈیسٹینی کو, کیا لیا امام حسن کی ولادت سے. ایک روٹین کے ساتھ 15 شعبان رمضان چلی گئی. میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں لیا, میں تو عام بات کر رہا کہ امام حسن سے ہم نے کل کی رات کو بیوی کے گھر سے کیا لیا. ان کی اور ایک چیز اور یاد رکھیں, جب بھی سال بھر جب بھی کسی معصوم کی ولادت ہو یا معصوم کی شہادت ہو, جو دن ہو آپ امام بارگاہ آتے
تو وہ دن جس دن بھی معصوم کی شہادت و ولادت ہو تو اس دن ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہماری زندگی میں آنی چاہیے. امام کی زندگی سے کوئی ایک چیز ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو پھر آپ امام سے کرو. ورنہ دوستو یہ آسانی سے مت سمجھے. آپ بہت مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ خوش رکھے. ابا میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اتنی غفلت میں کہ مجھے آمین بھی بولنا نہیں ہے, یہ مجلس اتنی سخت جاری کہ مجھے آمین ہی بولنا نہیں ہے. میں اپنے لیے تو کر رہا بھی نہیں تھا دعا, میں آپ کے لیے کر رہا. اب آپ یہی دیکھ لو کہ ہم کو آمین بولنا نہیں, ٹائمنگ نہیں ہے آمین بولنے کا. میں کیا بول رہا آپ سے, آمین وہ چیز ہے یار, اس کو چھوٹا مت سمجھو. مثال کے طور پر یہ بچہ, یہ معصوم بچہ, اگر اس نے صرف ایک جملہ کہہ دیا آمین, آپ کو اندازہ نہیں پورے اس بچے کی آمین کی وجہ سے اللہ ساری دعاؤں کو قبول کر دیتا. تو دعا قبول ہو, یہ بچہ کا آمین بولے. نبی یونس کا واقعہ مشہور ہے, میں واقعہ نہیں پڑھ رہا. معصوم کا جملہ ہے کہ تمہاری دعائیں رک رہی, دعاؤں میں پرابلم ہے, کچھ آبسٹیکلز, تم سمجھ لیں تمہارے سامنے بالکل اندھیرا, تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو. اگر معصوم بچہ ہے تو اس کو گود میں اٹھا. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں سجدے کا دے دو یا مولا حسین یا مولا علی کے روزے کی تصویر دے دو, اور آسمان کے نیچے بچہ اگر ایسا کرے, اگر معصوم بچہ ہاتھوں کو بلند کر دے تو اللہ اپنی رحمتوں کو برسا دے. تو آمین یہ کبھی آمین کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا. ہو سکتا ہے تمہاری ہی آمین اتنے لوگوں کی دعا قبول کرے. تو آخری زمانے میں یہ بھی ہے کہ دعائیں بھی رکیں گی, آپ مانگیں گے لیکن آپ کی دعا پہنچے گی نہیں اللہ کو, اس لیے کہ تمہارے اعمال نے دروازوں کو بند کر دیا. اور آخری زمانے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایمان کا امتحان سب سے زیادہ ہوگا. سب سے بڑا امتحان جو ہوگا وہ ایمان کا امتحان. یعنی اگر ایمان ہمارے پاس, اور امام حسن کی زندگی میں سب سے بڑا یہ تھا کہ اب سوچو ایسی منافق کہ خط لکھ کے ایمان کو بھیج دیا, اور وہی خط امیر شام نے حسن کو بھیج دیا. اب ایک کے کہا دیکھو آپ کے لوگ بکے ہوئے میرے پاس, اس طرح بکے وہ لوگ ایسے ختم ہو گئے کہ سوائے چند کے, جیسا مولا رسول کی شہادت کے بعد امام علی کے ساتھ جن لوگوں نے بھی ساتھ دیا, پورا مدینے میں سوائے چند کے سارا مدینہ مرتد ہو گیا. سارا مدینہ مرتد ہو گیا سوائے چند کے, خاندان اہل بیت کو چھوڑ ایک آدمی نہیں تھا. آپ کے سامنے پورا واقعہ نہیں پڑا. رسول کی آنکھ بند ہوئی, سب نے چھوڑ دیا علی کا ساتھ. آپ ان سب سے بولے خدا نہ خواستہ اگر یہاں اعلان ہو جائے کہ اس امام بارگاہ کو جلائیں گے تو آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے گے, کوئی نہیں بیٹھے گا گھر. آ کے یہ بولے گا پہلے ہم کو مارو اس کے بعد امام بارگاہ جلانا. کوئی شیعہ 1400 سال کے بعد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے شہر میں امام بارگاہ جل جائے یا مسجد جل جائے. کیوں اتنی فکر ہے ہمارے کو کہ ہمارے ہوتے ہوئے حسین کا گھر نہیں جل سکتا. کیا ہوا تھا مدینے میں 3 دن کے اندر ایک علی والا نہیں تھا. اگر علی والے ہوتے تو کبھی در فاطمہ نہیں جلتا. کوئی چاہنے والا صحیح چاہنے والا نہیں تھا. زبان کی نوک سے بول رہے تھے علی علی, لیکن دل کی گہرائی سے علی نہیں بول رہے تھے. ویسے نہیں بنے. وہی دور امام حسن کا آیا تھا کہ مولا اتنے سوائے چند لوگوں کے, حسن کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. مولا نے صلح کیوں کی کہ حسن کے ہاتھ میں ذوالفقار نہیں تھی. مولا حسن اکیلے لڑ سکتے تھے, لیکن حالات اتنے بدل گئے تھے, کوفے کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ مولا حسن کا ایک چاہنے والا, خاندان اہل بیت کو چھوڑ دیا, چاہنے والے چند رہ گئے اور سب بک چکے. یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے دوستوں کہ آج بھی پیسے کے ذریعے جو ایمان کو خریدنے, ایگزیکٹلی وہی صفت, وہی چیز ہے. یہی تو کہا گیا پیسہ کیا چیز ہے. ایک بہت بڑے رائٹر نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم کسی کا بھی نام پیسے کے ذریعے کسی کا بھی نام مٹا سکتے. اگر کسی کے نام غور سے سننا, اگر کسی کے نام کو ہسٹری سے مٹنا ہے, ریس کرنا ہے, تو 3 طاقتوں کا استعمال کرو. پیسہ, تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہیے, پہلی چیز.
طاقت تمہارے پاس ہونی چاہیے اور میڈیا تمہارا ہونا چاہیے، پریس تمہارا ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو تم کسی کا بھی نام تاریخ سے ریز کر سکتے، مٹا سکتے۔ پیسہ اگر تمہارے پاس ہے، حکومت تمہاری ہو اور میڈیا پریس تمہارا، یہ تین چیزیں ہوگی تم آرام سے مٹا دو گے۔ وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں لکھ کے یہ حقیقت ہے، ریالٹی، اور آج بھی یہی چیز ہے، یہی تین چیزیں کام آئی۔ امیر شام نے یہ تین چیزوں کا استعمال کیا تھا، پیسہ استعمال کیا تھا، طاقت اس کے پاس تھی، اور پریس میڈیا اس کے پاس تھا، جتنے چاہے جسے لکھوا رہا تھا، تینوں چیزیں لکھوائیں۔ لکھنے والا وہ جو انگریز رائٹر تھا اس نے یہی تو کہا کہ مجھے حیرت اس بات کی کہ یہ تینوں طاقتیں علی کے خلاف استعمال کی گئی، اور 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال میں 900 برس تک یہ تینوں طاقتیں استعمال کی گئی، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ وہ سب مٹ گئے، جو استعمال کر رہے تھے علی رہ گیا۔ امام علی کا نام آج بھی باقی، لیکن آج امیر شام کا نام باقی نہیں، ایون سیریا میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ تینوں طاقتیں استعمال کی گئی، یہ تینوں طاقتوں کا استعمال مولا علی کے زمانے، امام حسن کے زمانے میں آ گیا۔ پیسہ تو دوستو آج سب سے پہلے چیک کرو گے کہیں یہ ہتھیار ہمارے اوپر تو استعمال نہیں ہو رہا، کہیں ہم تو اس کے وکٹم نہیں بن گئے۔ یہ تو میں ابتدائی باتیں کر رہا، ڈیٹیلز انشاءاللہ مجلسوں میں آئیں گی، کہیں ہم تو اس کے وکٹم نہیں بنے ہوئے۔ اور کوئی اگر یہ سوچ کے بیٹھا ہوا کہ نہیں مجھے میرے پاس شیطان نہیں آئے گا، تو سب سے پہلے اسی کے پاس آئے گا۔ یہ مت سمجھو کہ شیطان ہمارے پاس نہیں آتا، شیطان نے وعدہ کیا کہ میں علی والوں کے پاس ہی جاؤں گا، اس نے نام علی استعمال نہیں کیا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور صراط مستقیم امام علی کا راستہ ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ھذا صراط مستقیم۔ تو شیطان یہاں نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے، وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ وہی جاتا کہ جہاں اس کو روکنا ہے، نہ مندر جاتا، نہ سینگار جاتا، نہ چرچ جاتا، امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے رہتا، اور جو انٹر ہوتا اس کو پیچھے سے آہستہ سے بیٹھ کرتا، بولتا یار چھوٹا کام کر دو اندر جا کے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا شیطان آگے کب اندر آ کے چلا گیا۔ تو شیطان نے کہا میں تینوں چیزیں استعمال کروں گا، اور وہ کر رہا۔ تو یہ سوچو، یہ رمضان میں سوچو کہیں ہم اس کے وکٹم تو نہیں بن گئے، کہیں ہم تو اس کے ہاتھ میں نہیں آ گئے۔ اور اتنی تیزی کے ساتھ آتا، اتنی تیزی کے ساتھ کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے وہ ہتھیار استعمال کرتا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑے ہمارے مرجع گزرے، 100-150 سال پرانی بات، ان کے زمانے میں ریئل شیطان جس نے سجدہ آدم کو نہیں کیا، جو ہمارا دوست فرینڈ ہے نا، وہ آیا تھا خواب میں، ایک مولوی کے خواب میں آیا، میں مولوی نہیں ہوں، آیا خواب میں اور آ کے ریئل شیطان، اصل شیطان جو رسے پڑے ہوئے، جالی پڑی ہوئی جیسے کسی کو پکڑنے کی، خواب میں آیا، ان کے خواب میں آیا۔ ہم روز رہنے میں دیکھتے ہیں شیطان، یہاں والے نہیں دیکھتے ہوں گے، پھول رہا آیا، انہوں نے کہا یار تو بڑا پریشان معلوم ہو رہا، تو کہا ہاں میں، کہتے وہ ہم نے کیسے کرتا، تو کہا ہاں میں بہت پریشان ہوں آج۔ تو کیسے پریشان، تو نے ساری دنیا کو پریشان کر دیا، تو کیسے پریشان ہو گیا، تیری طرف سے تو سب جہنم میں جا رہی، اتنا پریشان کرتا ہے تو۔ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں ایک تمہارا جو شیخ ہے، شیخ مرتضیٰ، میں ٹرائی کرتا اس کو گمراہ کرنے کی، وہ آتا ہی نہیں میرے ہاتھ میں۔ تو پوچھا کیا کرتا، تو کہا جب یہ نماز پڑھانے جاتے تو میں ان کے ذہن دیکھے اب کیسے حملے کر رہا، کیسا جب میں نماز پڑھانے جاتے، بہت یہ بھی جب نماز پڑھاتے تھے 1000-2000 آدمی کے پیچھے نماز پڑھتا، تو کہا میں روک کے ان سے کہتا، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا کہ تم 2000 آدمی کو نماز پڑھانے جا رہے، کتنا بڑا تمہارا مقام ہے۔ یہ جب میں ڈالتا تو شیخ وہیں رک جاتے، رک کے بولتے یہ کیا سوچ رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے
اتنی احتیاط کر، جب وہ حملہ کرتا تھا ان کا حملے کو چھوڑ کے آگے بڑھ، کتاب لکھ رہے، ذہن میں شیطان ڈالتا کہ تم تو اتنے مشہور ہو گئے، تمہاری اتنی بڑی کتابیں مشہور ہوگی، تمہارا اتنا نام ہوگا. جب یہ فوراً ذہن میں آتا یہ قلم کو بند کر دیتا، بولتے میں تو اللہ کے لیے کرتا، یہ میرے ذہن میں کیوں آ رہا. یہ جب شیطان کہتا کہ میں جب ان پہ ہتھیار لاتا میرے ہتھیار کو توڑ کے نکل جاتے. تو دوسرے جو مولوی صاحب دیکھ رہے تھے خواب میں، انہوں نے کہا یار وہ تو بہت بڑے شیخ ہیں، ہم بھی تو مولوی ہیں، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تم، میں بے خوف نہیں ہوں، تم خود میرے پیچھے چل رہے ہو، میں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا تمہارے پیچھے. تو ہم کوئی بھی ہو سکتا، ہم کوئی بھی ہو سکتا. اس چیز میں احتیاط کرو، اس چیز میں چیک کرو کہ رمضان میں ہمارا رمضان خراب نہ ہو. امام حسن کا میسیج ہی یہ تھا کہ کوئی ایمان کو مت بیچو، کچھ کر، ایمان رخصت ہوگا تو تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں. ہم آج ایگزسٹ کر رہے صرف اور صرف ایمان کے لیے. اگر ایمان ہی چلا جائے تو ہے کیا ہمارے پاس؟ ایک صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے. امام کی زندگی کا دوسرا حصہ سخاوت ہے. اتنے جنرل، ویسے ہر امام جنرل ہوتا، اتنی سخاوت تھی مولا حسن کی زندگی میں، اتنی سخاوت تھی کہ جتنے یتیم اور غریب اور جتنے مہمان مسافر آتے تھے مدینے میں آپ کو کھانا کھلاتے. لیکن حسن کبھی پلٹ کے یہ نہیں بولتے کہ کھانا میں کھلانا. یہ سب سے بڑا میسج تھا کہ کبھی بھی کوئی نیکی کر کے بولو مت جب یہ میں کر رہا. یہ شیطان ہمارے اعمال کو خراب کر کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان کب رخصت ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اعمال کب ختم ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے روزے قبول، ہم غفلت میں پڑے ہوئے کہ میرے روزے قبول ہو گئے. اللہ کرے ہمارا ایک ایک روزہ اللہ قبول کرے، ایک ایک روزہ ایکسپٹ کرے. لیکن ہم بھی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم، کچھ بھی ہو سکتا. کوئی سجدہ میرا نہیں ایکسپٹ ہی نہیں ہوگا. بندہ گیا اللہ کے پاس، پتہ چلا کوئی چیز پہنچی نہیں، پوچھا کیوں؟ تو کہا تو نے اتنا لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کو بتایا. ابھی ایک روایت دیکھ رہا تھا ایڈیلیڈ میں جب تھا مولا علی سے کہ تمہاری رمضان میں یا کوئی عبادت جتنی تم چھپ کے عبادت کرو گے اتنی تم اللہ تک جاؤ. جتنا بتا کے کرو گے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ختم ہو جائے گا. امام حسن اتنا کھلا، اتنی سخاوت، کردار، کیریکٹر کا عالم. دوستو وہ کیریکٹر کو دیکھو اور آج ہم اپنے کیریکٹر دیں. میں جنرل بات کر، کیریکٹر کا یہ عالم کہ امیر شام نے شخص کو بھیجا، ہل وزڈم جس کو انگلش میں بولتے ہیں، آ کے وہ کہنے لگا مولا کی شان میں منہ پہ کھڑے رہ کے مسافر کر. امام حسن کا علم کا عالم یہ کہتے ہیں کہ تو شاید مسافر معلوم ہوتا، شاید تو پریشان ہے، شاید تو بھوکا ہے، کیا میں تیری کوئی مدد کروں؟ جب کیریکٹر کو ایسا دیکھا کہنے لگا میں نے کیا سوچا تھا اور اب کیا نکلے. آیا تھا دشمن بن کے گیا مومن. یہ کردار ہے حسن کا کردار. اور کربلا کے لیے حسن نے تیاری کی. وہ صبر حسن ہے جو کربلا ہوئی. 10 سال اسلام کو ایسے آگے بڑھا، دشمن کو ایسے روکا کہ منبر سے جتنی مولا کی شان میں گستاخی ہوتی تھی وہ رکی گئی. امیر شام کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اب اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ چیز. اور پھر آپ کی شجاعت کے بارے میں تو اب یہ شاعر بھی کہہ رہے تھے کیا شجاعت تھی میرے مولا حسن کی. جنگ جمل کا مشہور واقعہ کہ جب مولا علی محمد حنفیہ کو بھیج رہے تھے، محمد حنفیہ آگے بڑھے، سامنے سے زبردست حملہ ہوا. محمد کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں. 60 ہجری میں 61 ہجری میں 4 ایسی شخصیتیں تھیں جو سب سے زیادہ طاقتور، پورا عرب جس کی طاقت سے گھبراتا، مولا عباس، مسلم ابن عقیل، محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. یہ چاروں ایک طاقت کا نام تھا. اب محمد حنفیہ کے بارے میں یہ کہ زیرہ کو ایسا پھاڑ دیتے تھے، اتنی طاقت. مولا علی کا بیٹا، مولا علی کہے کہ بیٹا آگے بڑھو، محمد آگے بڑھا، لیکن سامنے سے ایسا حملہ ہوا محمد پیچھے ہٹے. پھر امام نے کہا بیٹا آگے بڑھو، پھر محمد آگے بڑھا، لیکن حملہ اتنا تیز تھا کہ محمد پیچھے ہٹے.
तीसरी मरतबा में भी कहा, तीसरी मरतबा में भी वही हुआ। इमाम तो देख रहा था, इमाम ने बुला लिया, कहा बेटा अंदर आ, वापस आ। इमाम हसन से कहा कि जाओ। शुजात, वो शुजात कि एक हमला नहीं, सामने से पूरे प्रेशर के साथ, पूरे प्रेशर के साथ दुश्मन ने हमला किया। वो हसन थे जिसकी तरफ से एक दिन में जमल फतह हुई, एक ही दिन की जंग है, वो एक दिन में खत्म हो गया, पूरा मामला ही खत्म हो गया। वो तलवार चले, हसन की तलवार या जमल में चली या सिफीन में चली, दोनों जगहों में मौला हसन ने वो जौहर दिखाई जंग में। जंग नहीं पड़ा। दोनों जब वापस आए, मौला अली के सामने बैठे हुए दोनों बेटे। रबी ने कहा मौला क्या बात है, मौला ये भी आपका बेटा, ये भी आपका बेटा। ये पीछे हट गया इतनी बहादुरी के बाद और ये आगे बढ़ गए। तारीखी जुमला मेरे मौला, ये इसकी माँ का दूध का असर है, इसकी माँ का दूध का असर। तो माँ के दूध का असर, माँ का रोल औलाद में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इंशाल्लाह आने वाली मजालिस में बताऊंगा कि माँ का रोल क्या होता है। लेकिन वही बात हम हमेशा एक बात बोलते कि अगर उम्मुल बनीन जैसी माँ हो तो अब्बास जैसा बेटा होता, फातिमा जैसी माँ हो तो हसन जैसा बेटा होता। ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह माँ का रोल इंशाल्लाह जो मजालिस आएंगी उसमें बोलते कितना इंपॉर्टेंट रोल एक लेडी, एक गर्ल यहाँ प्ले कर सकती, कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पे एक औरत प्ले कर सकती। औरत चाहे तो अपनी आगोश में हुसैन का वो सिपाही बना सकती, औरत चाहे। और यहां की औरतों पे ज्यादा जिम्मेदारी, इसीलिए उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर कोई हिंदू पाकिस्तान में रहे और बोले कि मैं काफिर के हाथ का नहीं खाता, कोई सऊदी अरेबिया में रहे बोले मैं तो हिंदू के हाथ का नहीं खाता, तो क्या बड़ा काम करता। इंडिया में रह के कोई बोले जहां का माहौल है कि मैं नहीं खाता, तो वहां बड़ी बात, वहां सवाब ज्यादा है। कोई सऊदी में है, मक्के में रहता, मतलब मैं तो हिंदू के बस का एहतियात करता। अरे एहतियात क्या करता, तुमको कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारा जिद तो बोल रहा होगा कहीं से आ जाए, लेकिन वहां ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए बोल रहे तुम एहतियात कर। नहीं, एहतियात जो हिंदुस्तान में मोमिनी है वो एहतियात कर, क्या है पूरा माहौल नॉन मुस्लिम का, वहां पे अगर कोई एहतियात करे तो उसका दफा वैसी पड़ेगा। उसी तरह अगर औरत ऑस्ट्रेलिया में रहकर एहतियात करके औलाद को वैसे बनाए तो थोड़ी मेहनत करे तो हर घर से इमाम के लश्कर का सिपाही निकले। ये औरत का रोल है दोस्तों, इंशाअल्लाह मजालिस में बताऊंगा। ये नहीं कि जैसा एक रूटीन की जिंदगी गुजारे वैसी जिंदगी नहीं, ये पूरी टॉपिक्स इंशाअल्लाह आने वाली मजालिस में। बस मेरा मौला हसन की एक ही मेरी ख्वाहिश कि इमाम हसन की ये अजीम रात, अजीम दिन गुजरा, इससे बड़ा कोई हमारे लिए बरकत का दिन नहीं कि जो इमाम अली की घर की खुशी, मेरे मौला के घर की खुशी। और ऐसी खुशी है ये, इमाम हसन का एक दस्तरखान है, हर महीने की 15 तारीख को करो, एवरी मंथ की 15 को, मुहर्रम सफर में नहीं करना, वो गम के दिन। हर महीने की 15 तारीख चांद की अगर मौला हसन का तुम सुफरा करो तो पूरे महीने का रिस्क तुम्हारे हाथ में रहता, हसन तुम्हारे रिस्क का जामिन हो जाता। वो रिस्क का परेशानी नहीं होती उसका, कोई जॉब का, बिजनेस का कोई ऐसा हाल नहीं होता। बेहतरीन बेहतरीन अमल है। मौला का दस्तरखान करो, मौला का सुफरा करो, 15 तारीख, 8 तारीख को मौला अब्बास की करो और 22 को छठे मांगो। महीने में 3 दस्तरखान करो, सबको बुला के करे तो बहुत अच्छा। मैं अपनी दावत नहीं मांग रहा, सब आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। एक मोमिन को हम समझते किसी को बुलाएंगे तो, लेकिन प्रॉब्लम भी है कि बुलाने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से तो बुला भी नहीं सकते। मैं कुछ बोल गया, किसी के आईब्रोज खड़े हो जाएंगे, बाबा विदाउट माय परमिशन कैसे, ये प्रैक्टिस बना ली। तो जब तक उनको ऐसे तैयार करो कि वो खुद बोले, समझे बात। और मेहमान जब आता ना, हम ये समझते कि हमारी रोटी खत्म हो रही है, हमारा रिस्क खत्म हो रहा है। याद रखो, आने वाला अपने रिस्क को लेके आता है। और एक बात अब बोलूंगा, आप और सुभान अल्लाह बोलेंगे, आने वाला अपने रिस्क को लेके आ रहा, और जब तुम्हारे दस्तरखान से खा के जा रहा था तुम्हारी घर की बलाओं को लेके जा रहा। मेहमान अगर तुम्हारे घर में है
تو کبھی وہ گھر میں بلائے مصیبتیں نہیں آتی، وہ مہمان کی برکت ہے۔ امام علی کا جملہ ہے کہ بڑا گھر بنانا کوئی بری بات نہیں، لیکن مہمان کی عزت کرنا اس گھر میں تم گھر بناؤ۔ تو اگر مولا حسن کا سفرہ کرو تم ہر مہینے 15 تاریخ کو، یہ 2 مہینے چھوڑ کے محرم سفر کی ٹرائی کر کے دیکھنا، کچھ نہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہی پڑھنا، ہسبینڈ اینڈ وائف بچے پڑھنا، زیادہ لوگوں مت بولو، لیکن کرو، ٹرائی کر کے دیکھو۔ You can change your destiny. Believe me, you can change your destiny. رزق اگر بند ہے نا تو ایسا کھلتا، گناہوں کی وجہ سے رزق بند ہوتا، لیکن ان عبادتوں سے رزق کھلتا۔ بہترین اعمال بتائے گئے کہ اگر امام حسن کا سفرہ کرو، ایک سفرہ تو ہم کرتے ہیں 22 ذوالقعدہ کو، لیکن یہ ہر مہینے، تو امام کا کرم، امام کی سخاوت، مولا حسن کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے مولا حسن کی، مظلوم تک، ہر امام مظلوم ہے ہمارا، لیکن ان کا پیریڈ تک عجیب پیریڈ گزرا، دشمن سامنے ایک تھے پیچھے، ایک ٹپیکل جملہ ہے ہمارے حیدرآباد کی زبان میں بولا جاتا ہے، پیٹ کا پانی ہلنے نہیں دیتے تھے، یہاں پہ بھی کرتے تھے، I don't know what do you mean, you know, کہ پیٹ کا پانی ہلنے نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ سے اتنی اچھی بات کری کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بندہ آپ کے خلاف نہیں، تو وہ زمانہ تھا امام حسن کا کہ پتہ ہی نہیں چلا یہ آپ کا ہے یا آپ کا دشمن ہے۔ ایسے ماحول میں حسن نے ولایت علی کو قائم کیا، ایسے ماحول میں امام علی کے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا، ایسے ماحول میں امام حسن نے کربلا کی تیاری کی۔ مذاق نہیں ہے، یہ حسن کی تیاری ہے جو کربلا ہوا، صبر حسن، حلم حسن تھا جو کربلا کی جنگ 72 حسین جمع کر سکے۔ تم نے 72 نہیں ہوتے، منافقت اپنے کمال پہ، مولا حسین نے جو فخر کیا وہ 72 جو جمع ہوئے، یہ صبر حسن اور صبر علی تھا۔ مولا علی نے بھی تیاری کی تھی کربلا کی، حسن نے بھی تیاری کر کے حسین کو وہ پلیٹ فارم دیا کہ اب اگر دشمن آئے تو ایسی جنگ ہوگی کہ قیامت تک ایک فیصلہ ہو جائے گا کہ ظالم کون اور مظلوم کون۔ یہ ہے حسن کا کہنا۔ بس مولا آباد رکھیں، انشاءاللہ باقی باتیں کل، اور کل پرسوں پھر انشاءاللہ شبوں کی مجلسیں ہوں گی، پھر بات کی مجلسیں، روز ایک اعمال بھی دوں گا۔ رمضان میں پہلی دفعہ اس طرح آیا ہوں، انشاءاللہ ایک باواز بلند سے بات پڑھ رہے ہیں۔ بس مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آباد رکھے، مولا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے انشاءاللہ، اور ہم کو سیرت حسن میں چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تمام مولا کے چاہنے والے، مولا حسن کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں پر ہیں، ان کی جان، مال، عزت آپ لوگ کی حفاظت فرمائے۔ مولا حسن کے نام پہ سارے مولا کے چاہنے والوں کے رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ مولا حسن کے مزار پہ آج سایہ نہیں، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے۔ مولا حسن کی ولادت کا ہم کو سب سے بڑا تحفہ اور گفٹ یہی ہوگا کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے، سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ مولا حسن کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ دنیا میں جہاں مولا کا چاہنے والا بیمار، آج کی ایک عظیم خوشی ہے اللہ مولا حسن کے نام پہ ہر بیمار کو اور میری والدہ کو صحت کاملہ عطا۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین، چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل یہ حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آج کے جو بھی اسپانسر تھے ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور
کل مومنین و مومنات کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط